أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 110 عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کر رہا ہے اور اپنے احسانات اور نعمتیں، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اسی سلسلے میں فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بناتے تھے. تخلق خالق مخلوق، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی طرح بناتے تھے. بِإِذْنِی میرے حکم سے، میرے آرڈر، میرے پرمیشن سے. فتنفخ پھر تم پھونک دیتے تھے، فیہا اس میں، فتکون تو وہ ہو جاتا تھا، طیرن اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِی میرے پرمیشن سے، میری اجازت سے. وَتُبْرِئُ اور تم ٹھیک کر دیتے تھے، الاکمہ کوڑی لیپرسی کی بیماری تھی، وہ چمڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو کوڑی بولتے ہیں اردو میں، انگلش میں لیپر. تم اسے ٹھیک کر دیتے تھے. اکمہ مطلب ہوتا ہے اندھا، بلائنڈ، پیدائشی اندھا. اور ابرس مطلب لیپر، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے. بِإِذْنِی میرے پرمیشن سے. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں. کیوں؟ مسح کا معنی ہوتا ہے پوچھنا. مسح ہم لوگ کرتے ہیں، سر کا مسح کیا کرتے ہیں؟ بالوں کو پوچھتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ، یہ میریکل دیا تھا کہ اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کی آنکھ کی روشنی پلٹ آتی تھی، واپس آتی تھی. اسی طرح سے کوڑی کے ہاتھ پر بدن پھیرتے تو اس کی پوری بیماری، چمڑے کی اسکن بالکل پاک صاف جیسے ہمارا ویسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے پرمیشن سے ہوتا ہے. وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، تخرج جب تم نکالتے تھے، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِی میرے پرمیشن سے. یعنی قبر کے پاس جا کے بولتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھو اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے، تو مردہ نکل کے باہر آ جاتا تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے روکا بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو، ان کا تم سے. کب روکا تھا؟ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی
پلاننگ کر لی تھی، اور رومن کورٹ سے ان کے لیے مارنے کا بھی ایک ڈیسیژن لے لیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ مجرم ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم کو بچایا۔ اذ جئتہم بالبینات، اذ جئت جب تم آئے، ہم ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں لے کر کے، کلیئر پروفس لے کر کے۔ اب سوچئے اس سے بڑی بڑی ثبوت اور پروف کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دیکھے کہ سب لوگوں کے سامنے ایک شخص کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ اندھا کیا ہو جاتا ہے؟ آنکھ والا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کلیئر پروف نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوڑ کے مرض پہ، لیپرسی کے پیشنٹ کے ہاتھ پھیرے اور پورا اسکن اسی ٹائم کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ اور سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مردے کو قبر سے نکال کے کھڑا کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فقال الذین کفروا۔ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے، قرآن ہر مسئلے کا حل، ہم لوگ بولتے ہیں فلاں کو اتنا سمجھا رہے ہیں مان نہیں رہا، اس کو اتنا بتایا، اتنی کتابیں دی، اسلام کا انٹروڈکشن کرایا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے ریسرچ آج یہودی کرتے ہیں۔ گوگل آپ قرآن کی ایک ورڈ بولیے، پورے قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں ایک ایک ورڈ پر۔ فہارس القرآن کے نام سے ایک بک ہے، آپ کو ایک ورڈ معلوم ہونا چاہیے، وہ بک آپ کو بتائے گی کہ یہ آیت کہاں ہے اور ایک ایک ورڈ کا معنی۔ اتنا سارا جاننے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملتی، ایمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود ایمان قبول کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ زبردستی کھینچ کے کسی کو اپنے طرف نہیں لائے گا جب تک کہ وہ خود نہیں چاہے گا، ورنہ پھر امتحان کہاں ہو، ٹیسٹ کہاں ہو۔ تو فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر تھے، کفر کیا، انہوں نے کہا کیا؟ ان ھذا، یہ تو کچھ نہیں ہے، الا مگر، سحر، جادو ہے، مبین، کھلا ہوا۔ کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں کون؟ عیسیٰ مسیح جو کر رہے ہیں، اندھوں کو ٹھیک کر دے رہے ہیں، کوڑیوں کو ٹھیک کر دے رہے ہیں، مردوں کو نکال کے باہر کر، یہ سب جادو ہے، جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل پر جب خدا کی لعنت ہو، اور جب اس کے دل پر سیل اور مہر ڈال دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان اور ہدایت قبول نہیں کرتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جہنم کے اندر ہی جانا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، And when you design from clay what was like the form of a bird with my permission, then you breathe into it, and it became a bird with my permission. And when you heal the blind and leper with my permission, and when you brought forth the dead with my permission, and when I restrained the children of Israel from killing you, when you came to them with clear proofs, those who disbelieve among them, they said, this is not but an obvious magic. تو اس آیت سے، یہ آیت کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ پہلے ہو چکا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ نمبر 1، جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے اتنی چیزیں دی، تم نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں کتنا شکر ادا کیا؟ تو ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، صحت کی، علم کی، پیسے کی، گھر کی، اولاد کی،
ہم سے بھی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اور دوسرا لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمارا کام بتاتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے، پریچ کرتے رہنا ہے۔ بہت سے لوگ آپ میریکل بھی لے کے آ جائیں گے تو ایمان قبول نہیں کریں گے، ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بتایا کہ نہیں، تمہارے نان مسلم فرینڈس تھے، تمہارے مسلمان بھائی تھے جو گمراہ تھے، تم نے بات پہنچا دی کہ نہیں۔ ہم سے یہ سوال ہوگا مانا کہ نہیں مانا، کیوں نہیں مانا انہوں نے، کہ ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، وہ سوال ان سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ کا میسج کنوے کرنا، پہنچانے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔